السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کو اللہ کی رحمت کی اہمیت معلوم ہوگی اور آپ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے۔ تو پیارے دوستوں، اس واقعے کو پورا سمجھنے کے لیے آپ لوگ آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے تو اس کو لائک کر کے اور تمام لوگوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں، اور ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں، آج کا واقعہ ہے ایک بادشاہ جس کی کئی بیویاں تھیں۔ یہ سبق آموز واقعہ ہے۔ دوستوں، آج کل ہم لوگ دنیا کی بھاگ دوڑ میں اللہ کو بھول چکے ہیں۔ ہر وقت پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اتنی بھاگ دوڑ اور محنت کے باوجود ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، اور ہم زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں اور دنیا کی غفلت میں کھو جاتے ہیں۔ جبکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر مرنے تک اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت کی روزی لکھ دی ہوتی ہے۔ دوستوں، آج ہم آپ لوگوں کو ایسے ہی ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ لوگوں کو اللہ کی رحمت کی اہمیت معلوم ہوگی اور آپ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے۔ سبکتگین بادشاہ اپنی ایک بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک بار دوسری بیویوں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی ایک بیوی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، حالانکہ حسن و جمال میں ہم اس سے زیادہ ہیں، سمجھداری میں بھی ہم اس سے زیادہ ہیں۔ آخر اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ ہمیں تو اس کے اندر کچھ نظر نہیں آتا، مگر آپ کی محبت کی نگاہ جو اس پر اٹھتی ہے وہ کسی دوسری بیوی پر نہیں اٹھتی۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے کہا، اچھا، میں کسی دن اس کا جواب تم سب کو دے دوں گا۔ اس کے بعد اس کی بیویاں یہ بات بھول گئیں۔ ایک دن سبکتگین نے اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر کہا، آج میں اچھے موڈ میں ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے ہر ایک کو اچھے اچھے انعام سے نوازوں۔ وہ بیویاں یہ بات سن کر خوش ہو گئیں کہ آج ہمیں اچھے شاہی خزانے میں سے انعام ملے گا۔ صحن میں سونے، چاندی اور جواہرات کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کو بلا کر کہا کہ ان صحن میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان میں سے جس چیز پر جو بیوی ہاتھ رکھ لے گی اس کو وہ چیز انعام کے طور پر دے دی جائے گی۔ چنانچہ جس وقت میں اشارہ کروں تم دوڑ کر اپنی پسند کی چیز پر ہاتھ رکھ لینا۔ بیویاں تیار ہو گئیں اور انہوں نے اپنی اپنی پسند کی چیزوں پر نگاہ جما لی۔ کسی نے یاقوت کے اوپر، کسی نے ہیروں کے اوپر، کسی نے سونے کے اوپر، کسی نے چاندی کے اوپر۔ بادشاہ نے اشارہ کیا تو ساری بیویوں نے دوڑ کر اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن وہ بیوی جس پر اس کی محبت کی خاص نظر رہتی تھی وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ جب سب نے دیکھا کہ ہم نے قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھ لیا مگر اس نے کسی بھی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا تو وہ ہنسنے لگیں اور بادشاہ سے کہنے لگیں کہ بادشاہ سلامت، ہم کہا کرتے تھے نا کہ یہ بے وقوف ہے اور اس کے اندر عقل کی کمی ہے، اور آج اس کی عقل کی کمی کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ تو بس سوچتی رہی، لہٰذا آج اس کے پلے کچھ نہیں آئے گا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تو نے کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ وہ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہی کہا ہے نا کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گی وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، ہاں یہی تو میں نے کہا ہے۔ اس نے یہ سنا تو آگے بڑھی اور بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، بادشاہ سلامت، جب آپ میرے ہو گئے ہو تو سارا خزانہ میرا بن گیا۔ بادشاہ نے اس کی یہ بات سن کر اپنی دوسری بیویوں سے کہا کہ دیکھو، اس کی عقل بندی اور محبت کی وجہ سے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ دوستوں، اسی طرح جب انسان محبت الہی کو تھام لیتا ہے تو کائنات کی چیزیں اس کے لیے آسانی یعنی کہ اس کے قابو میں ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے دوستوں، اس واقعے کو سننے کے بعد میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ سمجھ آیا ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور تمام دوستوں میں، رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں، اور کامنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ کر ضرور جائیں۔ دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔